بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1450 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے پر دستک دی، ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھی تھی کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح